الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت نور سید المرسلین راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابات قلم درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلوا علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی مختصر سے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. یہ آنے والا ماہ مکرم ربیع الآخر شریف کا مہینہ، جس کی انشاءاللہ العزیز آج چاند رات ہوگی اور آج کی رات پہلی ربیع الاوسط ہوگی، کہ جس مہینے کی نسبت پیر پیراں میر میراں محبوب سبحانی قطب ربانی اندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے 11ویں شریف کے نام سے ہم جسے یاد کرتے ہیں، اور معزز اور مکرم بڑے پیر روشن جمیل کا لنگر کھلانے والے، آنے والے، 11ویں شریف منانے والے، یقیناً وہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی سن لیں کہ صرف 11ویں شریف منانا ہی یہی اہل شریعت کا سیوا نہیں ہے. صرف کھانا اور کھلانا اور لنگر بچھا دینا، بلکہ آپ کی فرامین پر، آپ کے ارشادات پر عمل کرنا، یہ بھی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کہ آپ کی بارگاہ میں جس طرح خراج عقیدت ہم نظر و نیاز کے ذریعے سے کرتے ہیں، لنگر لٹانے کے ذریعے سے کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر بھی وہ موضوع ہے، وہ نماز ہی کا ہے، اور نماز ہی کے حوالے سے قرآن مقدس کی متعدد آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں پیش کر دی ہے، اور ایک حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا
فقد کفر جہرہ، یعنی کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، تو گویا کہ اس نے کفر کیا، وہ کفر کے قریب اعلانی طور پر پہنچ گیا۔ حضور پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت و رضوان، آپ کے مسلک کے مطابق، آپ کے مسلک حنفی کے حنبلی کے مطابق فرمایا جاتا ہے، اور دیگر جتنے بھی مسلک ہیں، مالکی ہے، شافعی ہے، ان کے مسلک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر نماز چھوڑ دی جائے تو اسے جان بوجھ کر کہا جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی، گویا کہ اس نے کفر کر دیا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت و رضوان مسلک حنفی کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ وہ کفر کے قریب تو پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس آدمی کا حساب و کتاب مالک حقیقی کے سپرد کر دیا جائے گا کہ مولا اس کے ساتھ اس نماز کے چھوڑ جانے کی بنیاد پر جو چاہے وہ کرنا چاہے، مالک کو مولا کر سکتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، آپ کی نیاز کھانے والے ہیں، 11ویں شریف منانے والے ہیں، تو حضور پیران پیر روشن دستگیر علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن بھی نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! اتنی سخت تنبیہ کے طور پر، زجر کے طور پر، تاکید کے طور پر حضور پیران پیر علیہ الرحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا۔ 11ویں شریف منانے والوں، نیاز کھانے والوں اور بانٹنے والوں، ہم نیاز تو کرتے ہی ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہی ہیں، ذرا اس فرمان کو بھی سنیں، اور اس فرمان کو سن کر اپنے دل کو، جو تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، اور نمازوں کے ذریعے سے اپنے دل کو نورانی بنائیں، اپنی سوچ کو نورانی بنائیں، اپنے دماغ کو نورانی بنائیں۔ اور حضرت سلطان باہو علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہو اس کو قرضہ بھی نہ دیا جائے، اس کو قرض بھی نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک حقیقی کا فرض ادا نہیں کر رہا ہے، تو تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ ہمارے بزرگان دین نے ایسے ہی نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ نماز اہم عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر کوئی دشواری بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ دوسرے ارکان اسلام جو ہے، جسے حج کہا جاتا ہے، وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن اس کے اندر بندے کو اتنا روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تکالیفوں کا سامنا کرتا ہے، اور وہاں حرم شریف اور میقات اور مزدلفہ اور منا اور عرفات کے اندر جو اس کو تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان ارکان اسلام کے اندر حج کو سب سے افضل قرار نہیں دیا گیا۔ زکوٰۃ جو ہر مالی کے نصاب پر واجب ہے، ہر مالی کے نصاب پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کو بھی سب سے اہم افضل نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر بھی مال خرچ ہوتا ہے، بندہ محنت و مزدوری کر کے کماتا ہے، اور بہت دیر تک کمانے کے بعد جو پونجی جمع کرتا ہے اس کے اندر سے نکالنا 40واں حصہ، یہ بندے پر دشوار تو لگتا ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ کو افضل نہیں بتایا گیا۔ روزہ جو سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر فرض کر دیا گیا، کہ اس کے اندر بھی بندے کو اتنی تکالیفیں، سخت گرمی ہو تو بہت زیادہ تکلیفیں، کہ پورا دن کھانے اور پینے سے رکا رہنا،
اور شہوات نفسانی سے رکا رہنا جس کا نام روزہ ہے، لیکن پھر بھی روزے کو مالک و مولا نے افضل عبادت اور اہم عبادت نہیں فرمایا ہے، نماز کو سب سے افضل اور اہم عبادت فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ نہ حج افضل کہا، نہ روزے کو افضل کہا، نہ زکات کو افضل کہا، اور نماز ہی کو تمام عبادتوں میں اہم عبادت کیوں کہا گیا؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ ساری عبادتیں، زکات جو ہے وہ دنیا میں فرض ہوئی، حج جو ہے وہ زمین پر فرض ہوئی، اور جو روزہ ہے وہ دنیا میں فرض ہوا، لیکن جو نماز ہے اس نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش اعظم پر بلایا، اپنے پاس بلایا، اور وہاں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے مالک و مولا نے تمام عبادتوں کے اندر سب سے اہم اور افضل عبادت نماز کو کرا دیا۔ تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر نوازا اور معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی لیے کہا صلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے تسکین قلب ہوتا ہے، نماز سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ لہذا نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور جو حضرات نمازوں سے دور ہیں، کئی حضرات صرف جمعہ میں دکھتے ہیں، کئی حضرات ایسے بھی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ عید کے دن دکھتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو عید پر بھی نہیں دکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو جس نماز کو مالک و مولا نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے جس کے اوپر جذر و توفیق دی ہے کہ ان کو سمجھائیں اور سجھائیں اور نماز کی ترغیب دلائیں، آج ہم وہ بندے نمازوں سے دور نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت کی سلامیاں، اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی ولی ہے، ایک مرتبہ دو شخصوں نے حضرت امام شبلی سے ملاقات پر شوق پیدا ہوا کہ چلو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہ دونوں شخص راستہ طے کرتے ہوئے پہنچے، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا انہوں نے، تو انہوں نے دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی درمیان میں دو بلیاں نظر آئی، اور دونوں بلیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھی، اور کیا بات کر رہی تھی کہ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال فرما چکے ہیں، حضرت امام شبلی علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہو چکا ہے، آپ وصال فرما چکے ہیں۔ ان دونوں شخصوں نے سوچا یہ جانور ہے بلی، اور یہ کہہ رہے ہیں امام جس کی ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہ تو اللہ کو پیار ہوتا ہے، وہ انتقام فرما گئے، اب ہمارے جانے کا کوئی مقصد نہیں رہا، اب ہم جا کر کیا کریں گے؟ ہماری وجہ تو ملاقات کی تھی اور ان سے کچھ حاصل کرنا تھا، لیکن اب ہم جا کے کیا کریں گے؟ لیکن پھر دونوں نے یہ طے کیا ٹھیک ہے انتقال ہو گیا تو کیا ہے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت ہی تو کر لیں گے، ان کے نماز جنازہ میں شامل تو ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر وہ چل پڑے، لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے حضرت امام شبلی علیہ رحمۃ رضوان کے مکان تک پہنچ گئے، اور دیکھا کہ یہاں کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے۔ ارے میت کے گھر پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن یہاں تو کچھ نہیں۔ جب آپ کے گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت امام شبلی اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے، اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیران اور پریشانی کے عالم کے اندر، دل کے اندر خیال کرتے ہیں ارے ہم نے راستے میں جو بلیوں سے گفتگو سنی اس کا کیا؟ انہوں نے تو یہ بات کی تھی کہ حضرت امام شبلی تو وصال فرما چکے ہیں، ابھی دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں۔ امام شبلی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں دونوں شخص قریب آؤ، جو بلی نے بات بتائی تھی وہ صحیح تھی۔ دیکھو جو ولی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو جان دیا کرتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ایک ولی کا ہم مقام سمجھتے ہیں کہ ولی جب انسان کے دلی کیفیت
اہمیت کو جان لیتا ہے تو جس رسول کو، جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہو، کیا وہ نبی ہماری حالت سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام شبلی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے شخص کو ادھر آؤ، جو تم نے سنا تھا وہ صحیح ہے، اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں میری خبر انتقال کی مشہور کر دی گئی ہے آسمانوں میں، میرے وفات کی خبر آسمانوں میں اور جانوروں میں مشہور کیوں کر دی گئی، اس کی وجہ سنو۔ حضرت امام شبلی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ آج میری نماز تہجد قضا ہو گئی۔ اللہ، آج میری نماز تہجد، فرض نماز نہیں، فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، وہ نماز جو صرف سنت ہے، سنت موقعہ کے طور پر جو اللہ کے ولی جو اپنی زندگی کے ایام اور رات دن مالک و مولا کی بندگی میں رہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج رات کو میری نماز تہجد قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، جس کی بنیاد پر آسمانوں کے اوپر میرے حوالے سے یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ آج امام شبلی کا وصال ہو چکا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ایک نماز تہجد کے تعلق سے جن کے بارے میں یہ خبر مشہور کر دی جائے کہ وہ وصال کر چکے ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں، پھر ہم تو فرض چھوڑ رہے ہیں۔ ہماری تو نماز فجر غائب ہے، ہماری تو نماز ظہر بھی غائب ہے، ہماری تو نماز عصر اور مغرب اور عشاء بھی غائب ہے۔ اور پھر خود ہم بتائیں کہ ہم زندہ یا مردوں میں شمار ہو، کہ ہمارا ضمیر انہی نمازوں کی پابندی نہ کرنے کی بنیاد پر مر چکا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے فرماتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا نماز کا۔ ٹائم کس چیز کا رہتا ہے؟ دوسرا کام کرنے کا ٹائم تو رہتا ہے، تو نماز ہی کا ٹائم نہیں رہتا۔ خواتین اسلام، ماں اور بہنیں، وہ بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس بچوں کو تعلیم اور تربیت، بچوں کو سنوارنے، ان کو سمجھانے، ان کو دل بہلانے، اس کے اندر نماز کا ٹائم نہیں رہتا ہے۔ دوستان محترم، یہ کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کیا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں اولاد نہیں تھی؟ آپ بچوں کی تربیت نہیں فرماتی تھی؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی فرماتی تھی اور نماز قضا بھی نہیں ہوتی تھی، نماز چھوٹتی بھی نہیں تھی۔ لہذا یہ عذر کے فلاں کام کے اندر مصروف تھا، یا اپنے بال بچوں کو فلاں جگہ بھیجنے کے اندر مصروف تھا، اس لیے میری نماز چھوٹ گئی۔ عزیزان ملت اسلام، یہ کوئی عذر دعوت قدوس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں سمجھا جائے، بلکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب، سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز ہی کے حوالے سے۔ اگر اس امتحان کے اندر، ایمان کے بعد نماز والے امتحان کے اندر اگر بندہ کامیاب ہو گیا، دوسری بات والی تمام منازل اس بندے کے لیے آسان ہو جائے۔ لہذا ہم اور آپ ایک دوسرے کو نماز کی ترغیب دلائیں، اپنے بچوں کو اس نماز کے لیے، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے ہم رغبت دلائیں، شوق دلائیں، کیونکہ اگر بندہ بچے کو یا اپنے نوجوان لڑکوں کو اس کی ترغیب نہیں دلاؤ گے، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے بچوں کے اندر وہ شوق اور وہ جذبہ جو نماز کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز کا شوق دلاؤ، نماز کی تعلیم دو، اور ہم اور آپ مساجد کے اندر بھی اگر بچے، چھوٹے بچے آ جاتے ہیں تو ناسمجھ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے، بہت چھوٹے بچے جن کو والدین کبھی مسجدوں میں لے کر بھی آتے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی وہ خود
احتیاط کرتے ہیں کہ اگر بچے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ پیشاب کر دیتا ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سمجھدار بچے ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں اور اگر ہماری نمازوں کے آگے سے وہ نکل جاتے ہیں تو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بچے کو دھتکارتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ تو آگے ہو کے نکل گیا ہے۔ تو نماز مالک و مولا کی بندگی میں مصروف تھا، وہ اس کی طرف مصروف تھا اور تو بچے کی طرف مصروف تھا۔ تو لہٰذا اس کے حوالے سے بھی ہم اور آپ بہت کافی حد تک اس کے اندر احتیاط کرتے ہیں کہ ابھی سے ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو اس بات کی ٹریننگ دیں، اس بات کی تعلیم دیں کہ بچے صحیح معنوں میں، اور اس کی تعلیم دینے کے لیے آپ گھر کے اندر بھی مصلی بچھائیں، اور ٹائم کے اندر آپ گھر میں مصلی بچھائیں، بچے کو بھی بٹھائیں، گھر کے اندر گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو بٹھائیں اور انہیں نماز کی تعلیم و تربیت سکھائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر یہی جذبہ تمہارا بچوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے رہا تو انشاءاللہ العزیز تمہاری آنے والی نسلیں اور یہ تمام آنے والی اولادیں انشاءاللہ العزیز ان کے دلوں کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا، اس لیے کہ کل قیامت کے قبر کے اندر بھی جب بندے کو جب رکھ دیا جاتا ہے تو وہ نماز ہی کا وقت ہوتا ہے، نماز اثر کا سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے۔ اگر اس بندے کو دنیا کے اندر اگر عادت ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں، نماز پڑھے بغیر اسے چین اور سکون نہیں ہوتا ہے، تو وہ کل جب قبر کے اندر بھی ہوگا، جب منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے، تب وہ بندہ وہی عصر کی نماز کے لیے ان منکر نکیر سے کہے گا ٹھہر جاؤ، ابھی یہ وقت عصر کا ہو رہا ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنا ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر شروع ہی سے اگر ہمارے دل میں نماز کی محبت، نماز کا شوق اور جذبہ اگر نہیں رہے گا، دوستان محترم آپ دیکھتے ہی ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں پر کیسے ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں، تو یہ سب کے سب ہمارے ان اعمال کے نتیجے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بالکل اپنے اولاد کو اور اپنے بال بچوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں، خود بھی نمازی بنیں، اپنی اولاد کو بھی، اپنے خواتین اسلام کو بھی، ماں بہنوں کو بھی نماز کی تعلیم و تربیت دیں۔ مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم تمام حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔